السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت سائنٹیفک ڈیزائنڈ ہے اور ہر انداز جو اس میں رکھا گیا ہے ہماری عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ قرآن میں کچھ بھی بیان ہوا ہو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ایک اپنی قدرت کا نظام بتایا ہے، جیسا کہ چونٹی جس کو نمل کہا جاتا ہے، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری کی پوری سورہ نمل ذکر کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بارش سے پہلے ہی چونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ چونٹیوں سے متعلق جو سورہ نمل ہے، اس کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے۔ فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے ایک ایسی وادی سے جو چونٹیوں کی تھی۔ چونٹیوں کی وادی میں ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں پیس نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب یہ چونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹیوں کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چونٹی سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ جدید تحقیق میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھروں میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے، چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے، اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند ہوا میں اڑ کیسے سکتا ہے۔ چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجد مسلمان ہی ہے۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام کائنات رکھا ہے تو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی عقل میں بھی اسی طرح کی طاقت رکھی ہے جو اس نظام کے تحت چل سکتی ہے، یا وہ اپنے اس نظام کو اپنی عقل کے تحت چلا سکتا ہے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جب انسان کی انرجی ختم ہوتی ہے، جب اس کے پیسے وغیرہ اس کو زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے، جب اس کی اولاد اور محبت کرنے والے رشتے بھی ایک وقت تک ہی اس کے ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں یا اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں، انسان تب اکیلا ہوتا ہے، کیونکہ باقی سب اپنے اپنے بکھروں میں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تب انسان اپنی سوچوں سے لڑنے کے لیے زیادہ تر وقت اکیلا رہتا ہے۔
اس ٹائم اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں بسنے والی دنیا، یا میں نے جو اپنے دماغ میں ایک دنیا بسائی ہے، وہ کس انداز کی ہے، مثبت ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے۔ اور اس وقت جو چیز اس کے سب سے زیادہ کام آتی ہے وہ اس کی پازیٹیوٹی ہے، اور یہی پازیٹیوٹی مثبت طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کا ایک انداز ہے۔ آپ بوڑھے لوگوں کو ہوپ نہیں دے سکتے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ دنیا کو دیکھا ہوتا ہے اور پرکھا ہوتا ہے۔ اگر ان کے اپنے سوچنے کا انداز اچھا اور پازیٹیو نہیں ہو تو ان کے لیے باقی زندگی کا جو سفر ہے، جو باقی زندگی ان کے پاس موجود ہے، جتنی زندگی کے سانسیں ان کے پاس باقی رہ گئی ہیں، وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کچھ کا امتحان زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور اس میں خود کو پازیٹیو رکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ مگر جو انسان شکایات میں لگا رہتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے، لوگوں سے ہر وقت ان کے شکایات کے رویے رکھتا ہے، ہر وقت وہ کسی نہ کسی سے کوئی شکوہ ہے، پرانی ناراضگیاں ہیں، فلاں وقت میں کوئی یہ مجھے نہیں پوچھا، میری اولاد کے ساتھ یہ ہو گیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی تو فلاں نے مجھے تنگ کیا، یہ کیا، بس اس کے پاس اتنا بوجھ ہوتا ہے نیگیٹیوٹی کا یا ان سوچوں کا، جو سوچیں اس کو اس کے بوجھ کے نیچے دبا کر رکھتی ہیں، وہ اس کو بڑھنے نہیں دیتی، خوش نہیں رہنے دیتی، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے میں آ گیا ہے لیکن وہ اس کو خوش نہیں رہنے دیتی۔ یہ بڑھاپا اس کے لیے ایک ٹارچر بن جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن لوگوں کو ہم نے معاف کرتے، درگزر کرتے، اچھی چیزوں پر فوکس کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھا ہے، ان کا وقت، آخری وقت بھی نسبتاً بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ ایسے گھنے سائے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی محبت دیتے ہیں، محبت لیتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اور اپنے سے چھوٹوں کو بھی ہر وقت یہی سبق دیتے ہیں، معاف کر دو، کچھ نہیں ہوتا، زندگی ہے، اپنے سبق سے اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا وقت ہے، گزر جائے گا، معاملہ فہم ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے کس کی کتنی زندگی ہے، مگر جب ہم اپنے لیے باقی آسائشیں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اکثر بھول جاتے ہیں کہ اچھی سوچ شاید دنیا کی سب سے قیمتی آسائش ہے۔ جتنا یہ ہماری زندگی کو، دماغ کو بہتر بنا سکتی ہے، کچھ اور نہیں بنا سکتا۔ مجھے خود اپنے دماغ کو مثبت سوچنے پر ٹرن کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ بار بار کچھ ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں، کوئی ایسی بات کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں، کوئی اپنے کہہ جاتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ بولنے والے کو ہم چیر مار کے آگ لگا دیں۔ بہت سی باتوں کا شکوہ ہوتا ہے، مگر پھر خیال آتا ہے کہ ایسا سوچ کر کسی اور سے زیادہ ہم اپنا نقصان کریں گے، اور ایسا نقصان کریں گے کہ وہ وقت بھی ہمارا تکلیف میں ہے، ہمارے ذہن کی بھی تکلیف ہوگی، ہماری صحت نقصان میں جائے گی۔ اپنے دماغ کو پرسکون رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ منفی لوگ، منفی سوچ آپ کو کھا جاتی ہے، آپ کی زندگی کی خوشیاں کھا جاتی ہے۔ لہٰذا منفی سوچ سے بچنے کی ٹریننگ دینا بھی ایک سٹرگل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جینے کے انداز سکھائے۔ لہٰذا یہ 4 چیزیں ہیں جن کو کبھی نہ چھوڑیں تو ہمارے لیے زندگی آسان ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ معمول ہو ہمارا ان 4 چیزوں پر، اللہ کا ذکر کرنا کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ آپ اس بات سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھے۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب جس کا ذکر اللہ کرے یا جو اللہ کا ذکر کرے، نیگیٹیوٹی اس کے قریب نہیں آتی ہے۔ نمبر 2 چیز ہے شکر۔ شکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ وہ کام ہے جو قلیل، تھوڑے لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا، اور یہ مزید سکون بھی ہو سکتا ہے، یہ مزید آپ کی اچھی ذہنی
صلاحیت بھی ہو سکتی ہے اور اچھی سوچ بھی ہو سکتی ہے، اچھا شعور ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 آتی ہے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آخری لمحے تک انسان اپنے منہ سے بولتا ہے۔ یہ وہ پازیٹیو اور مثبت الفاظ ہیں جو قبولیت کی مہر کے بغیر نہیں رہتے، ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے۔ یہاں تک کہ آپ سے کوئی برا کر گزرے، اس کو دعا دے دیں کہ اے اللہ اس کو میرے حق میں ہدایت دے دے، اس کو میرے حق میں اچھا کر دے، میرا جتنا اس سے واسطہ رہے بہترین واسطہ رہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آتی ہے استغفار۔ استغفار کبھی کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ نجات سے محروم ہو جائیں گے، ورنہ نجات سے محرومی کا اندیشہ بھی ہوگا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کرنا اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ سے کہ آپ اور ہم سب کی زندگی خیر اور برکت والی ہو، ہمارا آخرت، ہماری آخر، ہماری اس دنیا کا آخری لمحات بہترین گزرے، ہم اپنے بڑھاپوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خیر دینے والے ہوں، خیر کہنے والے ہوں اور لوگوں سے خیر وصول کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔